نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر ولا تنقص وتمم بالخیر۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی و کبریائی، جلال و تکبر اور ہر قسم کی عبادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق اور مناسب ہے۔ بے شمار انگنت درود و سلام نازل ہوں اللہ کے مقدس انبیاء اور رسولوں پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ معزز سامعین اکرام، حاضرین مجلس، آج کے درس میں انشاءاللہ تعالی حقوق العباد کے متعلق کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دعا کریں اللہ رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین مجھے صحیح سے کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب بات قرآن و حدیث کی منہج سلف پر ہمارے سامنے آئے تو ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے اوپر اور ان کے ذمے اپنے حقوق بھی عائد کیے ہیں، اور اپنے حقوق کے علاوہ اپنے بندوں کے حقوق بھی عائد کیے ہیں۔ اللہ کے حق کو بھی انشاءاللہ تعالی مختصر جانیں گے ہم، اور باقاعدہ جانتے ہیں کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اس کے حکموں پہ چلیں، اس کی نافرمانی نہ کریں، یہ اللہ کے حقوق میں داخل ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح بندوں کے حق بندوں پر ہیں، جیسے ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں، والدین ہیں، بھائی بہن ہیں، سسرالی رشتہ دار ہیں، اور دیگر عزیز اقارب ہیں، مسافر ہیں وغیرہ وغیرہ، جن کے ہمارے اوپر حقوق عائد ہوتے ہیں۔ ایک آدمی اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کے بعد بہت ساری نیکیاں تو جمع کر لیتا ہے، لیکن بندوں کے حقوق ادا نہ کرنے کی وجہ سے اور ان کے حقوق کی حق تلفی اور ان کے حقوق کو پامال کرنے کی وجہ سے اس کی تمام تر نیکیاں اس سے چھین لی جاتی ہیں، اور دوسروں کے جو حقوق اس پر ہوتے ہیں آخرت میں وہ حقوق ادا نہ کرنے کی وجہ سے نیکیاں بھی چھن جاتی ہیں اور دوسروں کے گناہ اس کے اوپر لاد دیے جاتے ہیں۔ لہٰذا بہت زیادہ حساس پہلو ہے یہ اس بات کا کہ ہم حقوق اللہ کے ساتھ، یعنی اللہ رب العالمین کے جو حقوق ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم کسی کی حقوق کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی گرفت میں آ جائیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو سمجھانے کا جو طریقہ اپنایا ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ اللہ رب العالمین سے بہتر طریقہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا تھا۔ اللہ ہی نے ہم سب کو بنایا ہے، اس مشین کا، جو ہمارا جسم ایک مشین کے مانند ہے، اس کا فاعل حقیقی، اس کا بنانے والا، خالق و مالک اللہ سبحانہ و تعالی ہے، اور اسی نے ہم سب کو پیدا کیا ہے اور بنایا ہے۔ وہی اس کا مالک ہے اور وہی اس کا خالق ہے۔ یہاں میں ایک مثال دوں آپ کو کہ اگر کوئی انجینئر، کوئی کریٹر دنیاوی کوئی چیز بناتا ہے، جیسے کسی انجینئر نے ایک کار بنائی، اب وہ اس کا کریٹر ہے، اس کا آوشکار کرنے والا ہے، اس کو ایجاد کرنے والا ہے، لیکن
کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ جس نے اس کار کو بنایا ہے وہ کار ہمیشہ اسی کے پاس رہے گی، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ بہت بہت اچھے ایجادات کیے جاتے ہیں، نئی نئی چیزیں بنائی جاتی ہیں، تو وہ اس کے بنانے والے تو ہوتے ہیں لیکن اس کے خالق نہیں ہوتے، خالق کے ساتھ ساتھ اس کے حقیقی مالک نہیں ہوتے۔ بنائی کسی اور نے اور مالک بن گیا، خالق کوئی اور ہے، بنانے والا کوئی اور ہے اور مالک کوئی اور ہے اس کا۔ یہ جو آپ بائک خرید کے لائے ہیں، یہ ظاہر سی بات ہے جو خرید کے لائے ہیں انہوں نے تو نہیں بنائی ہے یہ، تو اس کا خالق یعنی بنانے والا کوئی اور جب اب جس کے پاس ہے وہ مالک ہے، تو خالق اور مالک دونوں الگ الگ ہو گیا۔ لیکن ہمارا جو رب ہے اس کے یہ کمالات ہیں، اس کی یہ بڑی شان ہے کہ وہ ہمارا خالق بھی ہے، اسی نے ہمیں بنایا اور ہمیشہ ہمارا مالک رہے گا۔ ہم کسی اور کے پاس نہیں چلے جائیں گے، ہم آئے اللہ کے پاس ہیں اور جانا بھی ہمیں اللہ کے پاس ہی ہے۔ تو ہمارا اللہ خالق بھی ہے اور اللہ ہمارا مالک بھی ہے۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 36 کے اندر رب تعالیٰ نے کچھ اس طرح سے بیان فرمایا ہے جو میرے اور آپ کے لیے قابل غور ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَعَبُدُ اللَّهِ، اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کسی کو ساجی اور پارٹنر قطعاً نہ بناؤ۔ اب یہ اللہ رب العالمین کے حقوق میں داخل ہے یہ چیز کہ اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کی جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کا کوئی اور حق رکھتا بھی نہیں ہے۔ آپ کسی بھی چیز کو دنیا کی سوچیں اور پھر اس چیز کے بعد یہ سوچیں کہ اس کا مالک بھی تو اللہ ہی ہے۔ کسی بھی بڑی سے بڑی چیز کے بارے میں آپ اپنے ذہن میں اپنے طور پر سوچ لیں کہ بھائی یہ چیز میرے نظر میں بہت بڑی ہے، لیکن اس بڑی چیز کا بھی ایک مالک ہے، ایک خالق ہے۔ تو اللہ رب العالمین تمام تر مخلوقات کا خالق و مالک ہے، عبادت صرف اسی کی ہونا چاہیے۔ اگر ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کر رہے ہیں تو یہ اللہ کے ساتھ بھی ظلم و زیادتی ہم کر رہے ہیں، حق تلفی ہم اللہ کی کر رہے ہیں، اور جس کی عبادت اللہ کو چھوڑ کر رہے ہیں اس کے ساتھ بھی ناانصافی کر رہے ہیں، اس کے ساتھ بھی ناانصافی کر رہے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں ایک مقام پہ فرمایا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جہنم جو ہے نا، جہنم کے اندر وہ چیز ہوگی جو پوجی گئی ہے، اور جنہوں نے پوجا ہے وہ ہوں گے۔ اللہ کے علاوہ جس نے اپنے آپ کو اپنی پوجا پرستش کرائی ہے اور جنہوں نے پوجا کی ہے اللہ کے علاوہ دوسروں کی، وہ جہنم میں ہوں گے۔ تو ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا ہے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا کسی بھی مسئلے میں۔ اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، یہ اللہ رب العالمین کا حق ہے کہ بندے اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ دیکھیے انسانوں کے حقوق کی جب بھی بات آئے گی ان میں سر فہرست والدین ہیں۔ آپ جس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں گے تو اس میں سر فہرست سب سے پہلے جن ہستیوں کا نام آئے گا وہ والد اور والدہ ہیں، یعنی والدین ہیں۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے والدین کا ہی حقوق العباد میں ذکر کیا ہے۔ اب میں اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہر اس شخص سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے جس کے بھی والدین دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک مبارک شخصیت زندہ ہے تو آپ ان کی خدمت کریں، اور اس طرح ان کی خدمت کریں کہ وہ آپ کو اس طرح سے دعائیں دیں کہ اے میرے بیٹے یا اے میری بیٹی، اللہ تجھ سے راضی ہو جائے اور میں تجھ سے راضی اور خوش ہوں۔ جب تک یہ آپ اپنے کانوں سے سن نہ لیں، اور آپ کے والد یا والدہ جو حیات ہیں ان کے آخری جملے اگر یہ ہیں
تو سمجھ لیجئے انشاءاللہ تعالی والدین کے طرف سے آپ کا بیڑا پار ہے انشاءاللہ۔ پتہ ہے اس کائنات کے اندر ہر چیز کا ریپلیسمنٹ ہو سکتا ہے، لیکن اگر کسی کا والد چلا جائے تو ریپلیسمنٹ ہوگا کیا؟ دوبارہ والد دوسرا مل جائے گا؟ بچے نہیں ہیں گود لے لو گے، کسی دوسرے کے بچوں کو پیار کر لو گے، بیوی نہیں ہے دوسری کر لو گے، پیسہ چلا گیا دوبارہ کما لو گے، گھر چلا گیا دوسرا لے لو گے۔ ہر چیز کا ریپلیسمنٹ ہے، اگر نہیں ہے کسی چیز کا ریپلیسمنٹ تو والدین کا نہیں ہے۔ کہو گے اپنے والد کو چھوڑ کر کہ یہ بھی ہمارے باپ ہیں؟ نہیں کہے گا کوئی، اور نہ وہ کیفیت آ سکتی ہے کسی اور کے اندر جو اپنے حقیقی باپ کے اندر ہوتی ہے۔ کتنی قدر کرنے کی ضرورت ہے اپنے والدین کی، ان کو کبھی رونے مت دینا، ان کی آنکھوں میں آنسو مت آنے دینا، ان کی خدمت کرنا، ان کے پیر دبانا، یہ لوگوں میں سے نکل چکی ہے یہ چیز، تصور ہی نہیں ہے۔ اگر باپ تھوڑا سا سمجھاتا ہے ڈانٹتا ہے تو اولاد سمجھتی ہے کہ یہ ہمارے سب سے بڑے دشمن ہیں، دقیانوس قسم کے انسان ہیں یہ، اور ان کی پرانی سوچ ہے۔ میرے بھائی انہوں نے دنیا دیکھی ہے، ان کو تجربات ہیں، ان کے معاملات بہت بلند ہیں ہمارے مقابلے میں، وہ باتیں جانتے ہیں جو ہم نہیں جانتے، ان کے پاس وہ تجربہ ہے جس کی ابھی ہمیں ہوا بھی نہیں لگی ہے، اور ہم اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ آپ جانتے ہی کیا ہو۔ وہ بہت کچھ جانتے ہیں، اور ان کی وجہ سے ہی ہم اس دنیا میں موجود ہیں۔ جو ہماری دنیا میں آنے کا سبب بنا، آج اسی سے ہم کہہ رہے ہیں کہ تم کچھ نہیں جانتے، وہ سب کچھ جانتے۔ تو والد یا والدہ میں سے کوئی بھی اگر حیات ہے تو یہ میں آپ سب سے کہہ رہا ہوں ان کی خدمت کر لیجیے، اور اللہ کو اپنے راضی کر لیجیے۔ اور ان کو اگر وہ توحید پر نہیں ہے، دین پر نہیں ہے، تو یہ کوئی سبب نہیں ہے کہ ہم ان سے نفرت کریں۔ اگر کسی کے والدین غیر مسلم بھی ہیں تو وہ بھی ان کے ساتھ اچھا برتاؤ اور اچھا سلوک کرے گا، یہ لازماً ہے۔ میاں اور بیوی میں آپس میں لڑائی ہوتی ہے تو اولاد کو کسی ایک طرف جھکنے کا کوئی ادھیکار نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ میاں اور بیویوں میں آپس میں لڑائی چل رہی ہے تو بچے ماں کی طرف جھک جاتے ہیں۔ جب بچے ماں کی طرف جھک جاتے ہیں تو یہ چیز دیکھ کر کے پتہ ہے باپ کے دل پہ کیا بیتتی ہے؟ اس کے دل پہ یہ بیتتی ہے کہ جو اصل وجہ ہے ان کو دنیا میں لانے کی، یہ اسی کے خلاف ہو گئے۔ آپ کو نہ والد کی سائیڈ ہونا ہوتا ہے اس وقت، نہ والدہ کی سائیڈ ہونا ہوتا ہے کہ یہ بھائی آپ کا آپس کا معاملہ ہے، ہمارے آپ والد ہی رہیں گے اور ہماری آپ والدہ ہی رہیں گے۔ یہ اسٹینڈ ہوتا ہے کہ ہم تو آپ دونوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ تو والدین کے ساتھ قرآن کہتا ہے احسان کا معاملہ کیجیے، اور ان کو راضی کرنے کی کوشش کیجیے، ان کی خدمت کیجیے۔ ان کی صرف وہ بات نہیں ماننا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے خلاف ہو، بس۔ اور وہ بھی اس طرح سے نہیں کہ آپ اپنے والدین کو جھڑک دیں گے، ان کو الٹا جواب دیں گے، ان کے اوپر چیخیں گے، چلائیں گے۔ اگر وہ اللہ کی بات سے بھی آپ کو روکیں گے تب بھی چیخیں گے، چلائیں گے نہیں، تب بھی کیا کریں گے؟ نہیں والد محترم یہ بات تو ہم آپ کی نہیں مانیں گے، یہ بات تو ہم آپ کی نہیں مانیں گے۔ ہم انہیں ڈانٹ نہیں سکتے، ان کے اوپر چیخ نہیں سکتے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بچہ یا بچی اوپر کے حصے میں ہے اور اس کا والد نیچے ہے۔ میں والد کی بات اس لیے زیادہ کروں گا کہ والد کی بات بہت کم کی جاتی ہے، ہر مجلس میں ماں کے ہی بارے میں بتایا جاتا ہے۔ اور یہ بات بھی کلیئر کروں گا کہ مقام ماں کا زیادہ نہیں ہے، میں حدیث سے ثابت کروں گا مقام باپ ہی کا زیادہ ہے۔ ماں اپنی اولاد کے اعتبار سے خدمت کی زیادہ حق رکھتی ہے، مرتبے میں زیادہ نہیں بتایا اس حدیث کے اندر۔ تو جو میں حدیث بتا رہا تھا کہ کوئی بچہ یا بچی اوپر کی حصے میں ہے اور والد نیچے کے حصے میں، اس نے اوپر سے کپڑا جھاڑ دیا اور اس پر تھی دھول اور وہ والد کے سر پہ آ گئی، تو پتہ ہے ایسا شخص اللہ کے یہاں نافرمان لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ نافرمان ہے، گستاخ ہے۔ یہ پتہ ہے اس بات سے واضح ہو جاتا ہے کہ والد کا مقام کیا ہوگا۔ اور ایک بات اور بتاؤں، ایک والد کی خوبی، سب باپوں کے اندر یہ بات ہوتی ہے، بڑی ہی اسپیشل پرسنالٹی ہوتی ہے والد۔ یہ چیز والد کے اندر بھی ہوتی ہے اور حقیقی اور سچے استاد کے اندر بھی یہ چیز ہوتی ہے۔ اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ والد کے بعد اگر کسی کا مقام ہوگا کسی کے لیے، والد کی طرح، والد کے مثل تو استاذ کا ہوگا۔
اور استاذ کے بعد اگر کسی کا مقام ہوگا تو اس کے سسر کا ہوگا. ایک آدمی کے باپ کی طرح دو لوگ اور ہوتے ہیں, ایک اس کے حقیقی والد, ایک اس کے استاذ اور ایک اس کے سسر. تو وہ اللہ کے یہاں ایسا شخص نافرمان لکھ دیا جاتا ہے. اس سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ والد کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا. اب اندازہ یہ لگائیے کہ ایک ایسا شخص جس کو پتہ ہی نہیں نیچے والد صاحب بیٹھے ہوئے, اس نے جھاڑ دیا اور بھول چوک میں دھول ان کے سر پہ آ گئی تو وہ نافرمانی لکھ دی جاتی ہے. اور جو لوگ گالیاں دے رہے ہیں اپنے والد کو, ان کا کوئی ٹھکانہ جہنم میں خود ہی دیکھا جائے. جو ان کو گھروں سے نکال رہے ہیں, جو ان کے بڑھاپے میں ان کی کسی چیز کو دل چاہنے کے بعد ان کو میسر نہیں کر رہے ہیں, ان کو پیسے سے ترسا رہے ہیں, ان کو کپڑے سے ترسا رہے ہیں, ان کو اپنی جوانی کا جوش دکھایا جا رہا ہے, ان کی بات نہیں مانی جا رہی ہے اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہا جا رہا ہے, تو یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے. اور وہ جو حدیث ہے نا کہ ایک صحابی رسول آئے, اے اللہ کے نبی مجھے بتائیے کہ میں خدمت کس کی زیادہ کروں, کس کا کون حق رکھتا ہے کہ جس کی میں خدمت زیادہ کروں, یا میری خدمت کا زیادہ مستحق کون ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تیری ماں. پھر پوچھا تو پھر تیری ماں, پھر پوچھا تو تیری ماں, اور پھر چوتھی بار میں کہا تیرا باپ. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماں کا مقام باپ سے زیادہ ہے, یہ کہیں نہیں آیا حدیث میں. اس سے یہ ہے کہ ماں ہر اعتبار سے کمزور ہے. عورت نا مرد کے مقابلے میں ہر اعتبار سے کمزور ہے, لہٰذا تم اس کی زیادہ خدمت کر لیا کرو. اور والد کی خدمت ماں کے مقابلے میں کم بھی چل جائے گی, لیکن اس سے یہ تو ثابت نہیں ہوتا کہ ماں کا مقام زیادہ ہے اور والد کا مقام کم ہے. اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا. اس سے صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ کمزوری کی وجہ سے ان کی خدمت زیادہ کرنا ہے, بس اس سے یہ ثابت ہوتا ہے. تو والد کا جو مقام ہے نا وہ بہت بلند ہے. ہم کس کے نام سے دنیا میں جانے جاتے ہیں؟ فلاں عورت کا بیٹا ہے, ایسے تو کوئی نہیں کہتا نا, کوئی نہیں کہتا. ہم کس کے نام سے جانے جاتے ہیں؟ ہماری پرسنالٹی کس کے ہو؟ جس کے باپ کا نام واضح نہ ہو اسے لوگ کیا کہتے ہیں میں نہیں کہوں گا. یہ ہے باپ. صرف نام غائب ہو جائے تو ہاں کی جگہ دوسرا والا ہاں لگ جاتا ہے, پھر ہے نا. صرف باپ کا نام غائب ہو جائے, اور ابھی SIR کے فارم میں باپ کا نام ہی نہیں تھا, تو بھائی ہم ہندوستان کے ہی نہیں ہیں, یوں سمجھ لو. باپ کا مقام دیکھ رہے ہو, یہ تو کرنٹ مثال ہے. اور کوئی کہے گا کہ باپ کا نہیں تھا تو ماں کا تھا, تو وہ ماں جو بنی ہے وہ ہمارے باپ ہی کی تو وجہ سے بنی ہے. تو لوٹ پھیر کے کہانی باپ پہ آتی ہے پھر. تو باپ جیسی پرسنالٹی نہیں ہو سکتی. میں بات ایک بتانے جا رہا تھا, وہ بات یہ ہے کہ ایک باپ ہے, ایک استاذ ہے, جو اپنے بچے کو جب اپنی پرسنالٹی سے زیادہ آگے جاتا ہوا دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے. مثال کے طور پہ باپ ایک مزدور تھا, مزدوری کرا کرتا تھا, لیکن اس کے بچے کے اوپر اس نے اتنی محنت کی کہ اسے ایک بہت بڑی شخصیت میں تبدیل کر دیا, بہت بڑا وقت کا وکیل بنا دیا, انجینئر بنا دیا, ڈاکٹر بنا دیا. اب باپ تو ہار گیا نا, باپ ہے بیچارہ مزدوری کرنے والا اور بیٹا ہے وقت کا انجینئر ہائی لیول کا, نہ جانے کتنے لوگ اس کے انڈر میں کام کر رہے ہیں. تو باپ خوش ہوتا ہے, اور دنیا میں کوئی بھی ہوگا آپ سے خوش نہیں ہو سکتا. سگا بھائی بھی خوش نہیں ہو سکتا کہ ایک بھائی اگر کمتر رہ جائے دوسرا بھائی آگے نکل جائے تو کہتا ہے مجھ سے آگے نکل گیا. دنیا میں کمپٹیشن ہے, لیکن صرف ایک باپ ایسی شخصیت ہے کہ باپ نے اگر اتنے ریکارڈ بنائے ہیں اور اس کے بیٹے نے اس کے سارے ریکارڈوں کو توڑ دیا تو کہتا ہے میرا بیٹا ہے. بیٹا کس کا ہے آخر؟ یہ پرسنالٹی ہے والد کی. ہم والد کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. اور پتہ ہے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ پوری دنیا میں ولی ڈھونڈتے پھر رہے ہیں. میں بتاؤں آپ کو, ولی ایک اولاد کے لیے اس کے باپ سے بڑا ولی اس دنیا نے نہ پیدا کیا ہے نہ کبھی کر سکتا ہے کوئی. باپ سے بھی بڑا بھلا ولی ہو سکتا ہے کوئی؟ ہم سو کر کے اٹھے, سو رہے تھے ہم, سو کر کے اٹھے, اور ہم نے اپنے والد محترم کے چہرے کو مسکرا کر کے دیکھ لیا. مقبول حج و عمرے کا ثواب ملتا ہے. مسکرا کے دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے والد سے حقیقی محبت بھی کرتے ہوں. اس کی مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے والد کو جب آنکھ کھولتے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اپنے والد کے اوپر سب سے پہلی نظر پڑے. تو پھر کیا ہوگا؟ ایک حج عمرے کا ثواب. دیکھو کسی کو بھی, بیوی کو دیکھو, حج عمرے کا ثواب ملے گا نہیں ملے گا؟ یہ والد ہے. اور یہ وہی باپ ہے جو اپنے بچوں کو پالنے کے لیے
میرے بھائی میں والد کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ نا ساری ٹرانسمیٹر یہی ہے، پورا ٹرانسفارمر ہے والد، پیچھے اس کے کیا مصیبتیں ہیں، کیا پریشانی ہیں، وہ گھر تک آنے ہی نہیں دیتا۔ ٹرانسفارمر کا کام کیا ہے؟ بجلی گھر سے بجلی آ رہی ہے، بہت ہائی لیول کا آ گیا تو کیا کرے گا؟ اپنا فیوز اڑا دے گا، آگے نہیں پہنچائے گا، یہی تو کرتا ہے وہ۔ ٹرانسفارمر لگاتے اسی لیے ہیں کہ جو ہائی لیول کی بجلی آئے یا ہائی لیول کے جھٹکے آئیں وہ یہیں تک رک جائیں، اور یہ کنٹرول کر کے آگے چھوڑتا ہے۔ یہی والد ہے۔ تپتی ہوئی دھوپ، موسلادھار بارشیں، سردی کی شدت، گرمی کی شدت، کم سونا، کم کھانا، کم عیش پرستی، پتہ ہے اپنی اولاد کے لیے ایک باپ اپنی جوانی کو ختم کر دیتا ہے۔ وہ پہلے گھومتا تھا، پھرتا تھا، کھاتا تھا، پیتا تھا، عیش کرتا تھا، سب کچھ کرتا تھا، لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ میرے بچے اب بڑے ہو رہے ہیں، اب یار میرے لیے نہیں، ایک چیز خریدنے جاتا ہے دکان سے اور سوچتا کتنے کی ہے، اتنے کی ہے، 2000 کی، 5000 کی، کہتا نہیں یار میرے بچے پہنیں گے۔ کچھ کھانے کو جو چاہتا ہے کہ نہیں یار اکیلا کھاؤں گا کیا مزہ آئے گا، اکیلا کھاؤں گا کیا مزہ آئے گا، یہ چیز لے کر کے گھر پہ جا کے کھا لیتا ہوں۔ اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ جب والد محترم گھر پہ لے کے آتے ہیں نا، لائے اپنے لیے بھی تھے ساتھ میں، لیکن بیوی اور بچے اس چیز کو ختم بھی کر دیتے ہیں، پھر کسی اور موقع پہ والد پوچھتے ہیں کہ ہم وہ لائے تھے یار، ذرا وہ کھلا رہے، وہ تو کھا بھی لی بچوں نے۔ یہ صرف برداشت کرنے والا والد ہوتا ہے۔ والد کی پرسنالٹی کو سمجھنے کی ضرورت ہے، بہت اونچی ہستی ہے یہ، جن کے پاس ہے سمجھ لیجئے جنت کا دروازہ ہے۔ اب چاہو تو اس دروازے کے ذریعے سے جنت میں داخل ہو جاؤ، یا پھر اس کی نافرمانی کر کے اس کو ضائع کر دو۔ اور باقی رہا ماں کا، تو وہ تو سب جانتے ہی ہیں، بتانے کی ضرورت ہی نہیں۔ والد کا اس لیے آپ کو بتایا ہے کہ والد ذرا اسپیشل پرسنالٹی ہے، اور والد صاحب کا معاملہ ہی الگ ہے۔ اور ایک بچے کے لیے کہتے ہیں نا ایک سپر ہیرو کی حیثیت جو رکھتا ہے اس کا والد ہی رکھتا ہے، ایک سپر ہیرو کی حیثیت اس کا والد رکھتا ہے۔ لہٰذا قرآن کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ آگے فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَى، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، رشتہ داریوں کو توڑنے سے بچو۔ موت اور جیت ہم نے فلاں سے بند کر دی ہے اپنے رشتہ دار سے، یہ حرام ہے اسلام کے اندر، جیسے سور کا گوشت کھانا حرام، جیسے شراب پینا حرام، جیسے زنا خوری کرنا حرام، اسی طریقے سے رشتہ داروں سے رشتہ داریوں میں یہ کہنا کہ ہماری تم سے موت اور زندگی کے معاملہ سب بند ہیں، یہ اسی طرح حرام ہے۔ آپ کا رشتہ دار سے دوسرے رشتہ دار سے نہیں نبھ رہی ہے، کم سے کم اتنا تعلق باقی رکھو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے یہاں تم خوشی میں داخل نہیں ہوتے، تمہارا دل نہیں ملتا، ٹھیک ہے، انسان ہے، فطرت ہے اس کی، لیکن جب وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائے تو فوراً حاضر ہو جائے، وہ چاہے کتنا ہی منہ بنائے تم سے، اتنا کر لو بس۔ زیادہ نہیں کر سکتے نا رشتہ داریوں کے لیے، اتنا کم سے کم کر لو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، احسان کا معاملہ کرو رشتہ داروں کے ساتھ۔ وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ یتیم وہ ہے جو نابالغ ہیں اور ان کے والد محترم کا انتقال ہو چکا ہے۔ اور یہاں پہ میں ایک پوائنٹ آپ کو اور بتاؤں، کسی بچے کا والد زندہ اور والدہ فوت ہو گئی، وہ یتیم نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ وہ یتیم نہیں ہو سکتا، کیونکہ والدہ اگر انتقال کر جائے تو دوسری والدہ آنے کا امکان ہے، وہ سوتیلی ہی صحیح لیکن والدہ دوسری آ سکتی ہے، لیکن والد دوسرا کبھی نہیں آ سکتا، والد دوسرا کبھی بھی نہیں آ سکتا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ والد کی جو شوہر ہوتا ہے اس کی جتنی بھی بیوی ہوتی ہیں وہ بچوں کے لیے ماں کی حیثیت رکھتی ہیں، لیکن اگر والد انتقال کر جائے اور ان کی ماں کسی اور شخص سے شادی کر لے تو وہ ان کو اپنا بچہ نہیں کہہ سکتا، نسب میں تبدیلی ہو جائے گی۔ یہ ہے باپ، ساری کہانی باپ سے جڑی ہوئی ہے، اور باپ کے بارے میں مجلسوں میں بیان ہی نہیں کیا جاتا، ساری کہانی باپ سے جڑی ہوئی ہے۔ تو یتیموں کے ساتھ جن کے نابالغ ہونے کی عمر میں ان کے والد کا انتقال ہو جائے، یہ نابالغ ہیں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اپنے پاس سے مال خرچ کرو، ان کے سروں پہ ہاتھ پھیرو اور ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ اور اگر اپنے پاس سے مال نہیں خرچ کر سکتے تو انہی کا مال ایمانداری سے ان کے اوپر خرچ کر دو، یتیم جو ہے۔ اور آگے فرمایا والمساکین، اور مساکین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ مساکین ان کو یعنی مسکین اس شخص کو کہتے ہیں جو
लाख कोशिश और मेहनतों के बाद अपनी ज़रूरतों को पूरा ना कर पाता हो और किसी से कहता भी ना हो। वो खूब मेहनत करता है, कोशिश करता है और उसके बाद भी अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाता, लेकिन कहता किसी से नहीं है, इसी को मिस्कीन कहा जाता है। इन लोगों के साथ एहसान का मामला करो। आगे फरमाया वल जारी ज़िल कुर्बा, और उन पड़ोसियों के साथ एहसान का मामला करो जो पड़ोस में भी रहते हैं और रिश्तेदार भी हैं। जो पड़ोस में रहते हैं, एक तो पड़ोसी होने का हक है, दूसरा पड़ोस में रिश्तेदार रहते हैं, तो उनके साथ एहसान का मामला करो। वल जारिल जुनूबी, और उन पड़ोसियों के साथ भी एहसान का मामला करो जो पड़ोसी तो हैं लेकिन रिश्तेदार नहीं है, गैर लोग हैं, रिश्तेदारी में नहीं है वो लेकिन पड़ोसी हैं। वसाहिबिल जंबी, और वो लोग जिनके पास हमारा रोज़मर्रा का उठना बैठना होता है, किसी का किन्हीं पान वाले भाई से ताल्लुक़ होता है, किसी का किसी चाय के होटल पे ताल्लुक़ होता है, किसी का किसी की साइकिल की दुकान पर ताल्लुक़ होता है, मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों के ताल्लुक़ होते हैं, और एक अपनी बैठक होती है रोज़मर्रा के एतबार से जहाँ लोग उठते बैठते हैं। तो ऐसे उठने बैठने वाले आपस में एक दूसरे के साथ एहसान का मामला करें। वबनिस सबील, और राहगीरों के साथ एहसान का मामला करो। जो राहगीर हैं, जो मुसाफिर हैं, उनके साथ एहसान का मामला करो। वमा मलकत ऐमानुकुम, और उनके साथ एहसान का मामला करो जिनके तुम्हारे दाहिने हाथ मालिक बने, यानी ग़ुलाम है, लौंडी है, आज के दौर में मुलाजिम है, मुलाजमा है, खादमा है। बहुत सारे घरों में देखा होगा कि कूड़ा उठाने वाले हैं, रोटी पकाने वाले हैं, झाड़ू लगाने वाले हैं, घरों की सफाई करने वाले हैं, आपके कपड़े धोने वाले, इस तरह के नौकर चाकर घरों के अंदर खादिम खादमाएँ होती हैं, और इसमें लौंडी और ग़ुलाम भी है। तो इनके साथ एहसान का मामला करो। और आगे फरमाया इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना मुख्तालन फ़क़ूर, कि बेशक अल्लाह मोहब्बत नहीं करता मुतकब्बिर शेखी मारने वाले शख्स से। ना मुतकब्बिरों से अल्लाह रब्बुल आलमीन मोहब्बत करता है, और दो शेखी बाज होते हैं, शेखी बाज लोगों से भी अल्लाह रब्बुल आलमीन मोहब्बत नहीं करता। अगली आयत समाअत फरमाएं, टाइम हमारे पास कम है। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 177 के अंदर रब ताला ने फरमाया लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब, कि नेकी ये नहीं है कि तुम अपने चेहरों का रुख मगरिब की तरफ करो या मशरिक़ की तरफ करो। लोग बहुत छोटी चीज़ों को, जैसे हमारे यहाँ क्या है, टोपी बहुत बड़ी नेकी समझी जाती है। हमारे यहाँ शायद हम एक वक्त का खाना दूसरे को नहीं खिला सकें, लेकिन हमारे यहाँ टोपी जो है नमाज की हालत में एक ऐसा बड़ा मसला बना हुआ है कि ये ही है तो सब बहुत बड़ी नेकी कर ली, और ये नहीं है तो बहुत बड़ा गुनाह हो गया हमसे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसी जवाब में कह रहा है कि नेकी ये नहीं है कि तुम अपने रुख को, यानी छोटी छोटी बातों को तुम इतनी बड़ी बना दो कि जो अल्लाह उसके रसूल ने बयान ना फरमाई हो। यानी नेकी ये नहीं है कि तुम अपने रुख को मशरिक़ की तरफ करोगे या मगरिब की तरफ करोगे, ये कोई नेकी की बात नहीं है। बल्कि वलाकिन्नल बिर्रा, बल्कि नेकी तो ये है, क्या है नेकी, मन आमना बिल्लाह, मैं और आप अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाएं, ये नेकी है, सबसे बड़ी नेकी है। मन आमना बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान लाएं, वल यौमिल आखिरी, और आखरत के दिन पर ईमान लाएं, वल मलाइकती, और फरिश्तों पर ईमान लाएं, वल किताबी, और किताबों पर। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अलावा बहुत सारी किताबें नाजिल फरमाई हैं, सहीफ़े नाजिल फरमाए हैं, उनके ऊपर ईमान लाएं। वन नबीयीना, हज़रत आदम से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेशुमार अंबिया और रसूल इस दुनिया में मबूस किए हैं, उन सब के ऊपर ईमान लाया जाए। व आतल माला अला हुब्बिही, और लोगों को माल दें, लोगों पर अपने माल को खर्च करें माल से मोहब्बत रखने के बाद। हम माल से मोहब्बत रखते हैं, उसके बाद भी अपने माल को खर्च करें। ज़विल क़ुरबा, अपने रिश्तेदारों पर। यहाँ तो रिश्तेदारी ही तोड़े पड़ा हुआ है, और अल्लाह पाक कह रहा है अपने रिश्तेदारों पे माल खर्च करो, जितनी भी तुम्हारी इस्तिताअत है रिश्तेदारों पर माल से मोहब्बत रखने के बाद अपने रिश्तेदारों पर माल खर्च करो। वल यतामा, और अपने माल को यतीमों पर खर्च करो। वल मसाकीना,
اور اپنے مال کو مساکین پر خرچ کرو، وفی الرقاب، اور غلاموں کو آزاد کرنے پر اپنے مال کو خرچ کرو۔ کتنے لوگ مسلمان جیلوں میں بند ہیں، ہم سب مل کر ان مسلمانوں کو رہا کرا سکتے ہیں۔ کتنے مسلمان بچے، لڑکیاں، لڑکے ناجائز مقدمات ان کے اوپر چلائے جا رہے ہیں، ظلم و ستم کے پہاڑ جیلوں کے اندر ان کے اوپر توڑے جا رہے ہیں، اور ایسے ایسے لوگ ہیں جیلوں کے اندر میرے بھائی جن کی سنوائی تک نہیں ہوئی ہے، ابھی تک سنوائی تک نہیں ہوئی ہے، وہ انصاف ہوگا، فیصلہ ہوگا، سزا ملے گی، کچھ نہیں، 10 سال جیلوں میں پڑے ہوئے ہوگا، سزا کا کوئی معاملے، سنوائی ہی نہیں ہوئی ہے ابھی تک، اور ہم یہاں پہ سکون سے کھا بھی رہے ہیں، رہ بھی رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے پھر رقاب، گردن چھڑانے میں، لوگوں کو آزاد اور رہا کرانے میں اپنے مال کو مال سے محبت رکھنے کے بعد خرچ کرو۔ اور پھر آگے فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو، وَآتَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کو ادا کرو، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور اگر کسی سے وعدہ کر لو تو اپنے اس عہد و پیمان کو پورا کرو۔ ہم وعدہ خلافی بہت کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ صرف نماز پڑھنا دین کا کام ہے، نماز پڑھنا بے شک دین کا کام ہے، لیکن دغا بازیاں کر کے کسی سے وعدہ کیا ہے کہ فلاں تاریخ کو فلاں ٹائم پر میں تجھے مال دے دوں گا، تجھے پیمنٹ کر دوں گا، اور اس کے بعد وہ اپنا ہی پیسہ بھکاری کی طرح مانگے اور پھر ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی سمجھیں، یہ قطعاً اچھی بات نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، جب کسی سے عہد و پیمان کر لو تو اپنے اس عہد و پیمان کو پورا کرو۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور صابرین بن جاؤ، صبر کرنے والے بن جاؤ، مشکلوں میں، پریشانیوں میں، بیماریوں میں، اور جنگ کے وقت صابر، ثابت قدم بن جاؤ، صابر بن جاؤ۔ اولئک الذین صدقوا، جن کا ذکر کیا گیا یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو تقوی اختیار کیے ہوئے یعنی اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ میرے پیارے محترم بھائیوں، میرے لیے بھی یہ باتیں ہیں، آپ سے کہیں زیادہ میرے لیے بھی ہیں، آپ کے لیے بھی ہیں، ہر اس شخص کے لیے ہیں جو ان باتوں کو بولتا ہے اور سنتا ہے، بولنے والے کے لیے بھی اور سننے والے کے لیے بھی۔ دیکھیے مسلمان کی کوالٹی کیا ہوتی ہے، صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 10، ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدہ۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، نہ ناجائز کسی کے اوپر زبان چلانے کی ہمیں اسلام اجازت دیتا ہے، اور ناجائز کسی کے اوپر نہ ہاتھ چلانے کی اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے، اور اسی کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ طاقت دکھانے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا۔ ایک حدیث بیان کر کے میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کروں گا۔ بہت ہی پیاری حدیث ہے کہ اگر ہم اپنے مسلمان بھائی کی خیر خیریت کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ، حسن سلوک اس سے پیش آئیں، اخلاق سے اس کے ساتھ پیش آئیں، اور اس کے ساتھ اچھا معاملہ و برتاؤ کریں تو کیا ہوگا، اور کیوں نہیں ہمیں کرنا چاہیے یہ کام۔ السلسلۃ الاحادیث الصحیحہ 906 نمبر حدیث ہے، فرمایا احب الناس الی اللہ انفعہم للناس، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب انسان، اللہ کے نزدیک، دھیان سے سنیے بات کو، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب انسان وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچائے۔ فائدہ پہنچانا پڑے گا لوگوں کو، نقصان ہم نہیں پہنچا سکتے کسی کو، فائدہ پہنچانا پڑے گا، تو کیا ہوگا؟ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین انسان وہ ہے۔ آگے دیکھیے وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ سرور تدخلہ علی مسلم، اور اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل یہ ہے کہ تم کسی مسلمان کو خوشی پہنچاؤ۔
اللہ کے نزدیک سب سے اچھا عمل کیا ہے کہ ہم کسی مسلمان کو خوشی پہنچائیں، نہ کہ ہم اس کو دکھ پہنچائیں۔ اور آگے دیکھیے آگے کیا کہا، او تکشف عنہ کربتن، یا اس کی اگر خوشی نہیں پہنچا سکتے تو یا اس کی کوئی پریشانی اس سے دور کر دو۔ اسے خوشی نہیں پہنچا سکتے نا، تو اس کی جو پریشانی کوئی الجھن ہے اس سے دور کر دو۔ آگے فرمایا او تقضی عنہ دینن، یا اس کا قرض ہی اس کی طرف سے ادا کر دو، اس کا قرض اس کی طرف سے اپنے مسلمان بھائی کی طرف سے ادا کر دو۔ آگے بتایا او تطرد عنہ جوعا، یا اس کی بھوک اس سے دور کر دو، یعنی اس کو کھانا کھلا دو، اپنے مسلمان بھائی کو بھوکا اگر ہے تو اس کو کھانا کھلا دو۔ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا أَنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخِي لِي فِي حَاجَةٍ، اور اگر میں اپنے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلوں، یعنی اس کا ساتھ دوں، میں اپنے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اگر اس کے ساتھ چلتا ہے تو کیا ملے گا اسے؟ دیکھیے اللہ کے نبی نے فرمایا احب الی من ان اعتکف فی ھذا المسجد شہرا، تو یہ مجھے مسجد نبوی میں 1 مہینے کا اعتکاف کرنے سے زیادہ پسند ہے۔ اب ذرا غور کر لیجئے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ میں کسی مسلمان کی کوئی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ رہوں یا اس کا ساتھ دوں یا اس کے ساتھ چلوں، کچھ بھی آپ سمجھ لیں، تو یہ عمل مجھے مسجد نبوی جہاں 1 رکعت کا 1000 رکعت کے برابر ثواب ملتا ہے، وہاں پر 1 مہینے کا اعتکاف کرنے سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں تو مزہ ہی جب آتا ہے جب تک ہم کسی کو چڑھا نہ دیں، کسی کو تکلیف نہ پہنچا دیں، کسی کو بودا لفظ نہ بول دیں، کسی کو زبان نہ چلا دیں، کسی کو گالی نہ دے دیں، کسی کی حقارت نہ کر دیں، کسی کی چغلی نہ کر لیں، کسی کی غیبت نہ کر لیں، ہمیں تو مزہ ہی نہیں آتا، تب ہمیں اچھا لگتا ہے۔ میرے پیارے محترم بھائیوں، حقوق العباد یہ وہ خطرناک پہلو ہے کہ اگر بندہ لوگوں کے حق مار کے دنیا سے گیا ہے، ایک بلشت زمین کوئی مار کر کے اللہ کے پاس جائے گا تو کیا وہاں زمین دینا پڑے گی؟ اگر زمین دینا پڑتی تو ممکن ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں سے ارینجمنٹ کرا دیتا۔ وہاں کی کرنسی بڑی خطرناک ہے، وہاں نیکی کی کرنسی چلتی ہے۔ جب سعودی عرب کی کرنسی یہاں آ کے چینج کرانا پڑتی ہے، حالانکہ کرنسی کی ویلیو زیادہ ہے، ڈالر امریکہ کا اس کی ویلیو زیادہ ہے، لیکن آپ عام تام دکانوں پہ ڈالر نہیں لے کے جا سکتے، آپ کو چینج کرانا پڑے گا پہلے۔ آخرت میں جو کرنسی ہے وہ نیکی کی کرنسی ہے۔ اب آپ بہت ساری نیکیاں میں آپ لے کے چلے گئے اللہ رب العالمین کے پاس، اور وہاں جا کے حق والے آ گئے، اللہ پاک اس نے مجھے گالی بکی دی، اللہ پاک اس نے میرا گھر پہ حصہ تھا میرا کھا گیا، یہ اللہ پاک اس نے مجھے جو ہے فلاں وقت میں اس طریقے سے ایذا دی تھی، اس طرح سے مجھے تکلیف دی تھی، تو جتنے حق والے ہوں گے قطار میں کھڑے ہوں گے اور ان کے پاس نیکیوں کا انبار ہوگا۔ وہ جو آپ نماز روزہ میں آپ کریں گے اس کا نیکیوں کا انبار ہوگا، وہ ہمارے پاس ہوگا۔ اللہ پاک کہے گا فلاں تم آؤ آگے، وہ آئے گا آگے، کتنی بن رہی ہیں ان کی نیکیاں ان کے حق کے بدلے میں، کہ اتنی بن رہی ہیں، ان کو دے دی ان کو دے دی ان کو دے دی، نیکیاں جو تھا سارا خالی، جتنی نیکیاں لے کے گئے تھے سارا خالی، اور جو حقدار تھے وہ رہ گئے۔ فرشتے کہیں گے اللہ پاک جتنی نیکیاں تھیں ساری ختم ہو گئیں، حقدار اب بھی باقی بچے ہیں، کرنا کیا ہے؟ تو کہا ان کے حق کو معلوم کرو کتنا ہے اور ان کے گناہ اس پر لاد دو۔ اب وہ جتنے کے لوگوں کے رہ گئے تھے نا نیک وہ حق، تو ان کے گناہ ان پہ لاد دیے جائیں گے۔ ٹکٹ کٹوانا تھا ان کو جنت کا، لوگوں کے حق مارنے کی وجہ سے، لوگوں سے بدسلوکی کی وجہ سے، لوگوں کے حقوق ادا نہ کرنے کی وجہ سے نمازیں بھی کام نہیں آئیں گی، روزے بھی کام نہیں آئیں گے، تلاوتیں بھی کام نہیں آئیں گی، ذکر و اذکار بھی کام نہیں آئے گا۔ بہن کا جائیداد میں حصہ ہے، دینا پڑے گا، جہیز دے کر کے فارغ کوئی بھی بھائی نہیں ہو سکتا۔ اور وہ جو بہن کو حصہ دیا جاتا ہے، اس بھائی کی کیا اوقات ہے کہ اپنے پاس سے کچھ دے دے گا؟ یہ اس سے تو بہن اگر حصہ مانگ لیتی ہے، والد کی وفات کے بعد کہتا میرا کوئی تعلق ہی نہیں، تو اس سے حصہ مانگا تھا تو نے۔
مانگے گی نہیں، اس کے باپ کی جائیداد میں حصہ ہے، تم اپنے پاس سے دے رہے ہو کیا؟ تو یہ بھائی کان کھول کر سن لیں، جن کی بھی بہنیں ہیں جہیز دے دو، کچھ بھی دے دو، کچھ بھی دے دو، یہ حصہ وراثت کا اس کو دینا پڑے گا، یہ اس کے باپ کی ملکیت میں سے، اور اللہ نے اس میں حصہ رکھا ہے اس کا۔ یہ گردنیں پکڑیں گی بہنیں جا کے وہاں پر بھائیوں کی، یاد رکھنا یہ بات، گردنیں پکڑیں گی۔ یہی تو حقوق العباد ہے جو پامال ہو رہا ہے، یتیموں کے معاملات، مسکینوں کے معاملات، بہنوں کے معاملات یا اور دیگر معاملات۔ ہم نے صاحب وہ اپنی بہن کی شادی بھی کری تھی، اس میں بھی خرچہ ہوا تھا، اور وہ یہ نہیں لگے گا، اس میں کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا۔ یہ کیوں دے رہے ہو جہیز؟ کیوں معاشرے کو نہیں سدھارتے؟ کیوں وراثت کو عام نہیں کرتے؟ وراثت کھا جاتے ہو، 10 لاکھ کی دہیز دیتے ہو 3 لاکھ کا، اور سمجھتے ہو کہ ہم نے تو ذمہ داری ادا کر دی۔ نہ، نہیں چلے گا۔ تو حقوق العباد سمجھیے کہ بندوں کے حق بندوں پر کیا ہیں، تاکہ اس عتاب سے میں اور آپ بچ سکیں۔